اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ واقعہ کربلا کے بعد اٹھنے والی تیسری اہم ترین تحریک مختار کی تحریک ہے۔ اس تحریک کے متعلق چند گزارشات عرض کرنے سے پہلے مختار کی شخصیت کے اوپر روشنی ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ شخصیت کہ جسے تاریخ نے اچھے لفظوں میں یاد کیا ہے، اور وہ عظیم ہستی کہ جس نے حالات کے دھارے کا رخ اپنی طرف موڑا اور ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کیا جس کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر رکھی، جسے ہم آئندہ چل کے بیان کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے مختار بن عبیدہ الثقفی کی ذہانت کے متعلق گفتگو کرنا ضروری سمجھوں گا کہ یہ اتنا ذہین شخص تھا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ کسی انسان کے چہرے کی طرف دیکھ کر یہ اس کے جذبات کو پڑھ لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی ذہانت کے بل بوتے کے اوپر ایک ایسا انقلاب اکٹھا کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلان سے انتقام لیا اور بہت زیادہ احساسات اور جذبات کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ یہ اس کی ایک اچھی ذہانت اور اس کی بہترین سیاست کی دلیل تھی۔ دوسری جو خاصیت اس کے اندر تھی وہ قیادت اور رہبری کی خاصیت تھی کہ مختار کی شخصیت کے اہم ترین پہلوؤں میں سے ہے کہ مختار جنگی فنون کو اچھے طریقے سے جانتا تھا، اس کے اوپر مہارت رکھتا تھا، اور یہ جانتا تھا کہ دشمن کے اوپر غلبہ پانے کے لیے کون سی پالیسی اختیار کرنی ہے اور کس میدان میں کس سیاست کو اختیار کرنا ہے۔ لہٰذا عسکری فنون سے یہ شخص انتہائی باریک بینی سے آشنائی اور آگاہی رکھتا تھا۔ تیسری خصوصیت کہ مختار اپنے ورع اور تقوی میں بھی معروف تھا کہ اپنی حکومت کے دور میں مورخین نے لکھا ہے کہ سارا دن روزے کی حالت میں رہتا تھا اور ہر وقت اس کی زبان کے اوپر ذکر الہی جاری رہتا تھا۔ چوتھا وہ پوائنٹ جو مختار کی خصوصیات میں سے شمار ہوتا ہے وہ ہے کہ مختار اہل بیت علیہ السلام سے انتہائی محبت کرتا تھا، اور اس کی مثال آپ کو اس واقعے سے ملے گی کہ جب سفیر امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ آئے تو بھرے کوفے میں بہت زیادہ قبائل کے سردار موجود تھے، لیکن جناب مسلم نے بھرے کوفے میں حضرت مختار کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ پناہ نہیں لی۔ اپنا جو ٹھکانہ پہلا قرار دیا وہ حضرت مختار کے گھر میں قرار دیا، اور خود جناب مسلم ابن عقیل اپنے جو خصوصی خاص طور پر راز ہوتے تھے وہ جناب مختار کو بتاتے تھے اور انہیں آگاہ کرتے تھے کہ کوفہ کی کون کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے اب تک امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی ہے۔ اور جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں آیا اور اس نے کوفہ کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا تو اہل بیت علیہ السلام کے جو چاہنے والے تھے ان میں سب سے پہلے جن افراد کو ابن زیاد نے گرفتار کیا ان میں مختار کا نام موجود ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد تک یہ ابن زیاد کی جیل میں رہا، اور اس کے بعد عبداللہ بن عمر کی سفارش سے جیل سے باہر نکلا اور ایک عظیم انقلاب کی بنیاد رکھی۔ پانچویں وہ خصوصیت کہ جو مختار کے اندر پائی جاتی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے وہ کلمات ہیں مختار کے متعلق کہ واقعاً انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جو کلمات مختار کے متعلق ائمہ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ان کلمات کی اگرچہ فہرست جو ہے وہ طولانی فہرست ہے، لیکن چند کلمات اپنے مومنین کی خدمت میں پڑھوں گا جس سے مختار کی عظمت اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں بھی واضح ہو جائے گی۔ امام محمد باقر کا فرمان ہے کہ لا تسب المختار، مختار کو گالی گلوچ نہ کرو، فإنہ قتلنا، کیونکہ مختار نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا ہے، وطلب بثارنا،
اور امام حسین اور ہمارے خون کا بدلہ لیا ہے، وزوج اراملنا اور ہماری بیوگان کے نکاح کروائے ہیں، وقسم المال فینا علی العسرہ اور جب ہم تنگ دست تھے اس وقت مال ہم پہ مختار نے تقسیم کیا، یعنی ہماری تنگ دستی کو خوشحالی میں مختار نے بدلا ہے۔ ایک انتہائی عجیب فرمان امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ شخص کا نام عبداللہ بن شریک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں امام محمد باقر کی خدمت میں بیٹھا تھا، کوفہ سے ایک شیخ ایک بزرگ شخص جو ہے وہ امام کے پاس آیا اور امام علیہ السلام کے ہاتھ چومنے کا ارادہ کیا، تو امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا اور پوچھا من انت، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں مختار کا بیٹا ہوں۔ امام علیہ السلام نے پھر اپنا ہاتھ آگے کیا اور مختار کے بیٹے نے امام کا ہاتھ چوما۔ روایت کہتی ہے کہ امام نے اتنا قریب مختار کے بیٹے کو یعنی اپنے ساتھ بلایا کہ بالکل بہت قریب اپنی مسند کے قریب بٹھایا۔ اس کے بعد ایک مختار کے بیٹے نے کہا کہ مولا میرے بابا کے متعلق لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ حق بات کیا ہے، آپ فیصلہ کیجئے کہ میرے بابا کا جو رستہ تھا وہ صحیح رستہ تھا، کیسے تھے وہ میرے بابا، جو امام کی زبان سے وہ سننا چاہتا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ ایو شیء یقولون، کہ لوگ تیرے بابا کے متعلق یعنی مختار کے متعلق کیا چیز زیادہ کہتے تھے، کون سی چیز ان کی طرف غلط نسبت دیتے تھے؟ تو مختار کے بیٹے نے کہا کہ لوگ انہیں جھوٹا کہا کرتے تھے کہ یہ کاذب ہے، بلکہ کذاب کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا کرتے تھے مختار کو، جھوٹی جو تہمت مختار کے اوپر لگائی جاتی تھی ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ اخبرنی ابی ان مہر امی کان ممن بعث بہ المختار۔ امام فرماتے ہیں سبحان اللہ، میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میری ماں کا جو حق مار تھا، وہ جو حق مار میں جو پیسہ تھا وہ پیسہ جو ہے وہ مختار نے بھیجا تھا۔ پھر امام نے فرمایا اولم یبن دورنا، کیا مختار وہ شخص نہیں ہے کہ ہمارے منہدم گھروں کو کیا مختار نے تعمیر نہیں کروایا تھا؟ وقتل قاتلنا، اور ہمارے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، وطلب بدمائنا، اور ہمارے خون کا بدلہ لیا تھا۔ پھر امام نے اس کے اوپر رحم کیا اور فرمایا رحمہ اللہ، خدا مختار کے اوپر رحم کرے۔ اور جب مختار نے قاتلان امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینا شروع کیا اور ابن زیاد اور عمر ابن سعد کا سر کاٹ کے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا، تو امام علیہ السلام نے اپنا سر سجدے میں رکھ کے یہ جملہ کہا تھا الحمدللہ الذی ادرک لی ثأری من عدوی، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے میرے دشمن سے میری زندگی میں ہی انتقام لے کے مجھے یہ وقت دکھایا کہ ان لوگوں کے سر بھی ہمارے سامنے پڑے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بابا کے سر کو کاٹا تھا اور ہمارے جو اہل بیت علیہ السلام ہیں ان کے سروں کو کاٹا تھا۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا وجزا اللہ المختار خیرا، خداوند عالم مختار کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام صادق علیہ السلام کا انتہائی پیارا فرمان مختار کے متعلق، فرمایا من تشطت فینا ہاشمیہ ولاختضبت حتی بعث الینا المختار برؤوس الذین قتلوا الحسین، جب تک قاتلان امام حسین علیہ السلام کے سروں کو مختار نے کاٹ کے اہل بیت علیہ السلام کی طرف مدینے روانہ نہیں کیا تھا، اس وقت تک کسی بنو ہاشم کی خاتون نے نہ اپنے سر میں کنگھی کی اور نہ ہی خضاب کیا۔ ہاں، جیسے کہ ہم تحریک کے آخر میں یہ بیان کریں گے کہ جب ابن زیاد اور ابن سعد کے سر پہنچے تو اس وقت اہل بیت علیہ السلام نے خوشی منائی، امام زین العابدین علیہ السلام نے خوشی منائی، اور کس طرح منائی جس کو ہم مختار کی تحریک میں باقاعدہ طور پر بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔